صرف ایک جملے نے دو عورتوں کی تقدیر بدل دی۔ ایک نے ایک مہینہ تک کھیر کھائی جبکہ دوسری کی کھیر صرف 3 دن میں خراب ہو گئی۔ آخر وہ کون سا راز تھا جسے جان کر پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ یہ صرف کھیر کی کہانی نہیں بلکہ عقل، صبر اور قناعت کی ایسی داستان ہے جو زندگی کا انداز بدل دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں کے کنویں پر ایک عورت نے دوسری سے پوچھا، آج کیا کھایا؟ اس نے کہا، ایک مہینے پہلے کھیر کی دیگ اتاری تھی، اب ہر روز کھیر کھا رہی ہوں۔ دوسری عورت نے سنا تو اس نے بھی بڑی دیگ پکا لی تاکہ وہ بھی مہینہ بھر کھا سکے، مگر اس کی کھیر تیسرے دن ہی خراب ہو گئی۔ اس نے جب یہ پہلی عورت کو بتائی تو وہ مسکرائی اور اس کو مہینہ بھر کھیر کھانے کا راز بتایا کہ راز ابھی سننے کی جلدی نہ کرو، پہلے میری پوری بات سنو، کیونکہ اگر صرف راز سن لیا اور اس کے پیچھے کی حکمت نہ سمجھی تو تم بھی میری طرح کسی دن نقصان اٹھاؤ گی۔ دوسری عورت حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک معمولی سی بات کے پیچھے اتنی بڑی حکمت چھپی ہوگی۔ دونوں عورتیں روزانہ اسی کنویں پر پانی بھرنے آتی تھیں۔ پورے گاؤں میں ان کی دوستی کی مثال دی جاتی تھی، لیکن دونوں کی عادتیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ پہلی عورت کا نام زینب تھا۔ وہ نہایت صابر، محنتی اور سمجھدار تھی۔ اس کا شوہر ایک معمولی کسان تھا جو صبح و سویرے کھیتوں میں چلا جاتا اور شام ڈھلے واپس آتا۔ گھر میں زیادہ دولت نہیں تھی مگر برکت بہت تھی۔ زینب ہمیشہ کہتی تھی کہ اللہ تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے اگر انسان ناشکری نہ کرے۔ دوسری عورت کا نام سکینہ تھا۔ اس کا شوہر بھی محنت کرتا تھا مگر سکینہ کو ہر کام جلدی کرنے اور ہر چیز زیادہ جمع کرنے کی عادت تھی۔ اگر کسی کے گھر میں ایک برتن دیکھ لیتی تو اپنے گھر میں 2 برتن رکھنے کی ضد کرتی۔ اگر کسی نے ایک کپڑا خریدا تو وہ 2 خریدنے کی کوشش کرتی، چاہے اس کے لیے قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ گاؤں کی بوڑھی عورتیں اکثر اسے سمجھاتی کہ بیٹی، رزق کی برکت جمع کرنے میں نہیں بلکہ صحیح استعمال کرنے میں ہوتی ہے، مگر وہ ہر نصیحت کو ہنسی میں اڑا دیتی۔ اس دن بھی جب اس نے زینب کے منہ سے کھیر والی بات سنی تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آیا کہ اگر ایک دیگ 1 مہینہ چل سکتی ہے تو میں اس سے بھی بڑی دیگ بنا لوں گی تاکہ شاید 2 مہینے تک کھیر کھا سکوں۔ وہ خوشی خوشی گھر پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے شوہر سے کہا کہ بازار جاؤ اور سب سے اچھا دودھ، بہترین چاول، خالص گھی، بادام، پستہ، الائچی اور چینی لے آؤ۔ شوہر حیران ہوا اور پوچھا، آج کوئی دعوت ہے کیا؟ سکینہ بولی، نہیں، آج میں ایسی کھیر بناؤں گی کہ پورا مہینہ آرام سے کھائیں گے اور روز روز چولہا جلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شوہر نے کچھ کہنا چاہا مگر خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب سکینہ کسی بات پر اڑ جائے تو اسے سمجھانا آسان نہیں۔ شام تک سارا سامان آ گیا۔ سکینہ نے بڑے شوق سے ایک بہت بڑی دیگ چڑھائی۔ پورے محلے میں خوشبو پھیل گئی۔ بچے خوش ہو گئے۔ سب نے پیٹ بھر کر کھیر کھائی۔ بچی ہوئی کھیر کو اس نے ڈھکن لگا کر رکھ دیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اب 1 مہینہ مزے ہی مزے ہیں۔ اگلے دن بھی اس نے وہی کھیر نکالی۔ ذائقہ کچھ بدلا ہوا تھا مگر پھر بھی کھا لی۔ دوسرے دن تک خوشبو کم ہو چکی تھی۔ تیسرے دن تک جب دیگ کا ڈھکن اٹھایا تو بدبو نے پورا کمرہ بھر دیا۔ کھیر خراب ہو چکی تھی۔ سکینہ کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اتنا دودھ، اتنے میوے اور اتنی محنت سب ضائع ہو گئی۔ وہ افسوس سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کے شوہر نے نرمی سے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اتنی زیادہ چیز ایک ساتھ نہ بناؤ، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ سکینہ خاموش رہی مگر اس کے دل میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا کہ اگر میری کھیر خراب ہو گئی تو زینب کی کھیر کیسے 1 مہینہ چل گئی؟ کیا واقعی اس کے پاس کوئی خاص نسخہ ہے؟ کیا وہ کسی حکیم سے دوا لاتی ہے یا پھر اس کے گھر میں کوئی ایسا راز ہے جو پورے گاؤں کو معلوم نہیں؟ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ بے چینی سے کنویں پر پہنچ گئی۔ آج وہ پانی بھرنے نہیں بلکہ اپنے سوال کا جواب لینے آئی تھی۔ کچھ دیر بعد زینب بھی آ گئی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون تھا۔ سکینہ نے جلدی سے کہا، بہن، میری کھیر تو خراب ہو گئی، اب مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ تمہاری کھیر 1 مہینہ تک خراب نہ ہوئی؟ زینب نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، پانی کا گھڑا بھر کر ایک طرف رکھا اور آہستہ سے کہا،
سکینہ، میں تمہیں راز ضرور بتاؤں گی، مگر پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میری بات پوری سنی بھی تھی یا صرف اپنی مرضی کا مطلب نکال لیا تھا؟ سکینہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید غلطی کھیر بنانے میں نہیں بلکہ بات سمجھنے میں ہوئی تھی، اور یہی احساس اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ سکینہ کی نظریں شرمندگی سے جھک گئیں۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس نے بات کو سمجھنے کے بجائے صرف اپنے مطلب کا حصہ سن لیا تھا۔ زینب نے نرمی سے کہا، بہن، زندگی میں اکثر نقصان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان پوری بات سنے بغیر فیصلہ کر لیتا ہے۔ تم نے سمجھا کہ میں نے ایک ہی دیگ کی کھیر 1 مہینے تک کھائی، حالانکہ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ 1 مہینہ پہلے کھیر کی دیگ اتاری تھی اور تب سے ہر روز کھیر کھا رہی ہوں۔ سکینہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زینب نے بات جاری رکھی، میں ہر صبح تھوڑی سی تازہ کھیر بناتی ہوں، کبھی 1 پاؤ دودھ سے، کبھی آدھے پاؤ سے، جتنی ضرورت ہو اتنی۔ میرے گھر میں نہ کھانا ضائع ہوتا ہے نہ رزق کی بے قدری ہوتی ہے۔ اگر کبھی رات کی تھوڑی سی کھیر بچ بھی جائے تو اگلے دن بچوں کو ناشتے میں دے دیتی ہوں، لیکن کئی دنوں کا کھانا کبھی جمع نہیں کرتی۔ اللہ نے رزق روزانہ عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے میں بھی روزانہ محنت کرتی ہوں اور روزانہ تازہ کھانا پکاتی ہوں۔ سکینہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہو۔ وہ سوچنے لگی کہ واقعی اس نے اپنی جلد بازی میں کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا جب اس نے ضد میں آ کر سب سے مہنگا دودھ خریدا تھا، ضرورت سے زیادہ چاول ڈالے تھے، میوے بھی خوب ڈالے تھے، اور دل میں یہ خیال رکھا تھا کہ اب کئی ہفتوں تک آرام ہی آرام ہوگا، مگر آرام کی خواہش نے اسے نقصان دے دیا۔ زینب نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کہا، سکینہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ وہ ہر چیز میں اعتدال اختیار کرے۔ زیادہ بنا لینا ہمیشہ فائدہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی تھوڑا بنا ہی سب سے بڑی دانائی ہوتی ہے۔ دونوں عورتیں گھڑے سر پر رکھ کر واپس چل پڑیں۔ راستے میں زینب نے اسے ایک اور واقعہ سنایا۔ اس نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس کی ساس بھی یہی سبق دیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ گھر میں بہت زیادہ گندم آ گئی تو سب نے مشورہ دیا کہ ایک ساتھ سارا آٹا پسوا لیا جائے، مگر ساس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، جتنا چند دن میں استعمال ہونا ہو اتنا ہی پسواؤ، کیونکہ تازہ آٹا زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اس میں برکت بھی رہتی ہے۔ اس وقت زینب کو بھی یہ بات عجیب لگی تھی، مگر بعد میں سمجھ آیا کہ ساس صرف آٹے کی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کی حکمت سکھا رہی تھیں۔ انسان جب ہر چیز حد سے زیادہ جمع کرنے لگتا ہے تو اکثر وہی چیز اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ سکینہ خاموشی سے سنتی رہی۔ گھر پہنچ کر اس نے خراب کھیر کی دیگ صاف کی، برتن کو اچھی طرح دھویا اور دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگی کہ اس نے رزق کو ضائع کیا۔ پھر اس نے تھوڑا سا دودھ لیا، مٹھی بھر چاول ڈالے، معمولی سی چینی شامل کی اور پہلی بار اتنی ہی کھیر بنائی جتنی اس کے گھر والوں کے لیے کافی تھی۔ جب صاحب نے کھیر کھائی تو اس کے شوہر نے مسکرا کر کہا، آج کھیر پہلے سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔ سکینہ نے جواب دیا، شاید اس لیے کہ اس میں عقل اور قناعت بھی شامل ہے۔ شوہر نے حیرانی سے پوچھا، یہ بات تمہیں کس نے سکھائی؟ سکینہ نے مسکرا کر کہا، ایک ایسی عورت نے جس نے مجھے بتایا کہ برکت چیزوں کی مقدار میں نہیں بلکہ ان کے صحیح استعمال میں ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد سکینہ کی زندگی بدلنے لگی۔ اب وہ بازار سے بھی اتنا ہی سامان خریدتی جتنا چند دن کے لیے کافی ہوتا۔ بچے اگر کھانا پلیٹ میں چھوڑ دیتے تو وہ انہیں پیار سے سمجھاتی کہ ایک ایک دانہ اللہ کی نعمت ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے گھر کے اخراجات کم ہونے لگے، فضول خرچی ختم ہونے لگی اور گھر میں سکون بڑھنے لگا۔ گاؤں کی دوسری عورتیں بھی حیران تھیں کہ جو سکینہ پہلے ہر چیز زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ اب دوسروں کو بھی اعتدال اور بچت کا سبق دینے لگی تھی۔ مگر ابھی اس کہانی کا سب سے اہم راز اور وہ سبق باقی تھا جس نے صرف سکینہ ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی سوچ بدل دی۔ اگلے چند ہفتوں میں پورا گاؤں نے سکینہ میں حیرت انگیز تبدیلی دیکھی۔ جو عورت پہلے ہر چیز زیادہ جمع کرنے کو عقل مندی سمجھتی تھی، اب وہ دوسروں کو سمجھانے لگی کہ ضرورت سے زیادہ جمع کیا ہوا رزق اگر صحیح طریقے سے استعمال نہ ہو تو نعمت کے بجائے آزمائش بن جاتا ہے۔ ایک دن گاؤں کی مسجد کے امام صاحب نے جمعہ کے خطبے میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اعتدال اختیار کرنے والوں کو رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سکینہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے یہ بات خاص طور پر
اسی کے لیے کی گئی ہو۔ نماز کے بعد وہ سیدھا زینب کے گھر گئی، اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا، بہن، آج میں دل سے تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ اگر تم مجھے صرف یہ کہہ دیتی کہ روز تھوڑی تھوڑی کھیر بناتی ہوں تو شاید میں اس بات کی گہرائی کبھی نہ سمجھ پاتی، مگر تم نے مجھے صبر، قناعت، عقل اور برکت کا اصل مطلب سکھا دیا۔ زینب نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے تمہیں کوئی نیا علم نہیں دیا، صرف وہ بات یاد دلائی ہے جسے ہم اکثر دنیا کی جلد بازی میں بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر دن کا رزق الگ عطا کیا ہے، اس لیے ہر دن کی محنت اور ہر دن کی شکر گزاری بھی الگ ہونی چاہیے۔ انہی دنوں گاؤں میں ایک شادی کی تقریب ہوئی۔ حسب عادت لوگوں نے بہت زیادہ کھانا پکانے کا ارادہ کیا تاکہ کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ سکینہ نے ادب سے مشورہ دیا کہ کھانا مرحلہ وار تیار کیا جائے تاکہ ضائع نہ ہو۔ پہلے تو کچھ لوگوں نے اس کی بات پر ہنسی اڑائی، مگر زینب نے بھی اس کی تائید کی، چنانچہ اس بار ضرورت کے مطابق کھانا بناتا رہا۔ تقریب بخیرت ختم ہوئی، نہ کھانا ضائع ہوا، نہ کسی کو کمی محسوس ہوئی۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا، آج پہلی بار ہم نے دیکھا کہ عقل مندی صرف زیادہ خرچ کرنے میں نہیں بلکہ صحیح منصوبہ بندی میں بھی ہوتی ہے۔ اس واقعے کے بعد سکینہ کی مثال دی جانے لگی۔ جب بھی کوئی عورت بلا وجہ زیادہ سامان خریدنے لگتی تو دوسری عورتیں مسکرا کر کہتیں، کھیر والی بات یاد رکھنا۔ آہستہ آہستہ یہ جملہ پورے گاؤں کی کہاوت بن گیا۔ ایک شام دونوں سہیلیاں پھر اسی کنویں پر بیٹھی تھیں جہاں سے یہ ساری بات شروع ہوئی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سکینہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، آج مجھے سمجھ آیا کہ تمہارا اصل راز کھیر نہیں تھا۔ زینب نے مسکرا کر پوچھا، پھر کیا تھا؟ سکینہ نے جواب دیا، اصل راز یہ تھا کہ تم ہر دن کو اللہ کی نئی نعمت سمجھتی ہو، اس لیے ہر دن تازہ محنت کرتی ہو، تازہ شکر ادا کرتی ہو اور تازہ کھانا پکاتی ہو۔ میں ایک دن کی محنت سے ایک مہینے کا آرام چاہتی تھی، مگر اللہ نے مجھے سکھا دیا کہ برکت محنت، شکر اور اعتدال میں ہے، سستی اور لالچ میں نہیں۔ زینب نے خوش ہو کر کہا، اب تم نے وہ راز جان لیا ہے جو میں پہلے دن سے بننا چاہتی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ کنویں کا پانی آج بھی ویسا ہی تھا، مگر ان دونوں کی سوچ بدل چکی تھی۔ اس دن کے بعد سکینہ نے کبھی رزق ضائع نہیں کیا، کبھی ضرورت سے زیادہ جمع کرنے کی خواہش نہ کی، اور اپنے بچیوں کو بھی یہی سبق دیا کہ نعمت کی قدر کرو، فضول خرچی سے بچو اور ہر دن کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ برسوں بعد جب لوگ اس کی گاؤں کی مثال دیتے تو کھیر کا قصہ ضرور سناتے اور آخر میں یہی کہتے کہ اصل راز ایک ہی دیگ کو مہینہ بھر کھانا نہیں تھا، بلکہ ہر روز ضرورت کے مطابق تازہ کھیر بننا، رزق کی قدر کرنا، شکر ادا کرنا اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا تھا۔ سبق: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں برکت اسی وقت آتی ہے جب انسان شکر گزار ہو، فضول خرچی سے بچے، ضرورت کے مطابق خرچ کرے اور ہر کام میں اعتدال اختیار کرے۔ یہی حقیقی خوشحالی اور کامیاب زندگی کا راز ہے۔